میرا سلام ہو ان شہداء پر ارے جنہیں پیاسا شہید کیا گیا. میرے جملے نہیں عزیزو، وقت کے امام کا مرثیہ ہے. میرا سلام ہو ان لاشوں پر جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے. میرا سلام ہو ان پیاسے ہونٹوں پر جن پہ ظلم کی چھڑی چلائی گئی. اور میرا سلام ہو اس خشک گلو پر جس پہ ظلم کا خنجر پھیرا گیا. آپ کی آنکھوں میں مظلوم کربلا کے آنسو. آئیے سلام کریں کربلا والوں کو. شام غریبہ میں ہو غریبوں کی شام. اس وقت ذکر غریبہ ہو رہا ہے. کربلا والوں کو سلام پہنچانا ہے سب مل کر کے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن بہت بلند. السلام علی وعلی وعلى أولاد وعلى أصحاب وارث کربلا کو ایک بار صدق دل سے پرسہ پیش کرتے ہوئے ہم سب کی طرف سے یا مولا ہم سب کی طرف سے اس فرش عزا سے اپنے جد کا پرسہ قبول فرمائے. میں بلا رہا ہوں سلام کے لیے جناب شہباز رضا صاحب تشریف لائیں. شہباز رضا صاحب مل کر کے بابا بلند نعرہ صلوات. درود پڑھے محمد و آل محمد. درود پڑھے محمد و آل محمد. لٹتا ہے خانہ خاتون جنا دیکھ تو لو. ان سلگتے ہوئے خیموں کا دھواں دیکھ تو لو. پایا بپائے زنجیریں گراں دیکھ تو لو. پشت خواہر پائے دروں کے نشان دیکھ تو لو. ہوتی ہے شام غریبان وطن جنگل میں. اٹھو بھیا کے اکیلی ہے بہن جنگل میں. اور کٹ گئے نخل گلستان علی تم نہ اٹھے. لٹی سرکار رسول عربی تم نہ اٹھے. جل گیا خیمہ فرزند نبی تم نہ اٹھے. ارے میرے عباس میرے شیر
جری تم نہ اٹھے، میرے عباس میرے شیر جری تم نہ اٹھے، اور کیسے یہ ظلم ہوا ہائے گوارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا تم کو، اور چاہنے والے نہیں درد جگر باقی ہے، سامنے درد کی ایک راہ گزر باقی ہے، چھٹ گئے ہم سفری اور سفر باقی ہے، ارے اب بھتیجے ہے سلامت ناپسر باقی ہے، ارے کوئی منزل ہی نہیں کیسے سکون پائے بہن، ارے بھیا اتنا تو بتا دو کہ کہاں جائے بہن، گونج کر رہ گئی جب بنت پیغمبر کی صدا، سن کے فریاد کوئی چاہنے والا نہ اٹھا، دوڑی مقتل کی طرف بنت شہ عقدہ کشا، کہتی تھی ہائے غریبوں کو کفن بھی نہ ملا، پہنچی میدان میں تو کس طرح کہوں کیا دیکھا، روندتے گھوڑوں سے شبیر کا لاشا دیکھا، روک کے دیتی تھی صدا قاسم مزدر آؤ، ارے اٹھو ہے آنو محمد علی اکبر آؤ، دو سہارا پہ سرے فاتح خیبر آؤ، ارے وقت امداد ہے عباس دلاور آؤ، وقت امداد ہے عباس دلاور آؤ، ارے دیکھو ہے خاک پہ شبیر کا لاشا بھیا، کیا اٹھاؤ گے نا بھائی کا جنازہ بھیا، کہہ کے یہ بیٹھ گئی جس میں شہیدی کے قریب، بول آتی ہے تیری لاش اٹھانے یہ حزین، جلد خیمے میں مجھے جانا ہے سروردی، پھر سکینہ کو تماچے نہ لگاتے ہو لئی، کہہ کے یہ کانپتے ہاتھوں سے سنبھالے میاں، یا علی کہہ کے
کلیجے لگا لی میت یا علی کہہ کے کلیجے سے لگا لی میت. درود پڑھیں محمد صلی اللہ محمد. درود پڑھیے گا محمد جب گرے گھوڑی سے مقتل میں شہ کربلا جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کربلا اور خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا دی تڑپ کر درے خیمے سے یہ زینب نے صدا ابھی خنجر نہ چلا اور ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا لوٹ مت بہر خدا فاطمہ زہرا کا چین ارے اور کچھ دیر ٹھہر جا ارے ظالم کے حسین بخشش امت جد کی ابھی کرتے ہیں دعا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا اور 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی اور ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ اور ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی ہر کنڈ خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر عالم اور کچھ دیر ٹھہر جا
پیمبر آلے اور آتی ہی ہوں گی وہ آلے نے دے اماں کو ذرا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا درود کیجئے محمد والے مقتل میں ایک لاش پہ ایک ماں ہے نوحگر مقتل میں ایک لاش پہ ایک ماں ہے نوحگر کتنا غریب ہو گیا یا رب میرا پسر ابو طالب رضوی صاحب سے ملتمس سلام پیش کرنے کے لیے
کیا اب اس کو نہ بعد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا دل پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو پا ہوا کیا یہ کیسا کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب دکھ پائے گی زینب بھیا گھر جا کے کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی جزاک اللہ. مفید زیدی صاحب سے ملتمس ہوں آخری سلام کے لیے. مفید زیدی صاحب تشریف لائیں. پردے کا نعرہ صلوات. غریب زہرا
کی غربت سنو اہل عزا اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا لب فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا تھا گل چراغے امامت ابھی بجھانا ہے اور زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے یہ سن کے سنگ یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر اور کسی نے پہلو میں برچھی کا پھل اتار دیا اور کسی نے سامنے آ کر چلائی دیو جفا اور غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا ارے علی جو زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا ارے حسین حسین کہتے نہیں تھے گرایا جا ارے حسین کہتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا پر لگا جو تیر تو اصغر کو شہل یاد کیا اور پکارا غازی کو اور جس وقت سر پہ گرز لگا ارے لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا ارے تماچا خولی نے مار ارے تماچا خولی نے مارا تو بولی جا زہرا ارے علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے اور حسن کو یاد کیا منہ سے کھو گئے ہوئے اور زمین پہ زین سے زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل زمین پہ زین سے حضرت جو منہ کے بل ہر جو تیر سینے میں ہر
جو تیر سینے میں تھے پوشت سے نکل آئے، ارے نکل کے پہلو سے سب بچیوں کے پل آئے، ارے قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے، اور رقاب پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئے، اور تمام پسلیاں سب تھے نبی کی ٹوٹ گئے۔ رقم کی جا ہے یہ، رقم کی جا ہے یہ، راوی نے درد کا منظر، ارے کہ چلنے والا تھا جس دوں حسین پر خنجر، ارے بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، اور کہا یہ شمر سے اس دوں غریب نے رو کر، ارے میری سکینہ، ارے میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے، ظالم ارے تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے۔ کاش زینب کو کوئی بھائی کا پرسہ دیتا، اہل اسلام سے یہ ریت نبھائی نہ گئی، بابا بابا کی صدا آتی رہی زندہ سے، آج تک بی بی سکینہ کی دعائی نہ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نظر جھکائے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے، نظر جھکائے ہوئے آستین چڑھائے ہوئے، حسین ہاتھوں پہ بچے کو ہے اٹھائے ہوئے، خیام جل گئے، بستر چھنا لٹا اسباب، زمین پر بیٹھے ہیں سجاد سر جھکائے ہوئے، مجلس شام غریبہ سے قبلہ کعبہ مولانا سید علی رضا رضوی صاحب سے مقتبس یہ خطاب فرما، برائے تاجیل امام زمان بلندر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آ گئی شام غریباں، لٹ گیا زہرا کا گھر، رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر۔ میرے تمام مومنین و مومنات بہن بھائی سارا دن جلوسوں میں رہے ہیں، مجلسوں میں رہے ہیں، آپ بہت خستہ حالت میں ہیں، میں جانتا ہوں آپ نے آرام بھی نہیں کیا، بچوں نے بھی آرام نہیں کیا ہے، لیکن ابھی آپ کچھ دیر بعد جا کے آرام کر لیں گے نا۔ میں عصر عاشور سے شروع کرنا چاہ رہا تھا۔ جانتے ہیں امام حسن حسین میں فرق کیا ہے؟ امام حسن کے لاشے میں تیر لگے تھے، امام حسین کا لاشا تیروں پہ بنا تھا۔ اجرکم اللہ، بس بھئی رونے میں بخل نہ کیجیے گا، میں جانتا ہوں بہت لوگ تھک گئے ہوں گے، آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلتے ہیں۔ ابھی عصر کے وقت مولا حسین پشت ذوالجناح سے زمین پہ آئے، ذوالجناح مولا حسین کا طواف کر رہا ہے۔ پانچویں امام سے روایت ہے کہ ذوالجناح نے ایک مرتبہ بلند آواز سے کہا، آوازیں بلند کر رہا تھا، لوگوں نے پوچھا مولا کچھ کہہ رہا تھا؟ ذوالجناح کہا ہاں، بار بار کہتا تھا الظلیمۃ الظلیمہ علی امت قتلوا ابن بنت نبی، وائے ہو اس امت پہ جنہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا۔ پانچویں امام سے پوچھا مولا ذوالجناح نے اور بھی کچھ کہا؟ کہا ہاں، ذوالجناح نے میرے دادا سے فرمایا، ایک مرتبہ کہا اے حسین بس ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ جا، میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا۔ مولا حسین کے پورے سینے میں تیر ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، ذوالجناح کو دیکھا کہا ذوالجناح جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں مقتل میں گر گیا ہوں۔ بیویوں کو کیسے معلوم ہوتا تھا؟ بیویاں ذوالجناح کی آواز سے پہچانتی تھی مولا حسین آئے۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کی خیمے کے باہر آوازیں بلند ہوئیں، ساری بیویاں خیمے سے باہر آ گئیں۔ بیویوں کا خیمے سے باہر آنا تھا، ذوالجناح کی کٹی ہوئی باگوں میں جناب سکینہ نے ہاتھ ڈالا، ذوالجناح کو اپنی طرف کھینچا اور ایک مرتبہ سوال کیا، یا جواد، اے ذوالجناح جب میرے بابا خیمے سے گئے تھے تو بہت پیاسے تھے، حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا، ذوالجناح بس اتنا بتا دے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا یا میرے بابا پیاسے ذبح ہو گئے؟ پھر بی بی دیکھ رہی ہیں کہ ذوالجناح کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہا ہے، تو جناب سکینہ نے ذوق نام علی محمد میں ہے خود ہی جواب دیا، ذوالجناح لٹکی ہوئی زین اور کٹی ہوئی باغیں بتا رہی ہیں میرے بابا تیری پشت سے اترے نہیں ہیں، میرے بابا گرے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سوال کروں آپ سے، بھئی آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ اگر آپ زیادہ روئیں تو کوئی تعزیانے تو نہیں مارے گا؟ شام غریبہ میں بیویوں کو رونے پہ اجرکم اللہ۔ بس بھئی کل رات سے میری اپنی حالت بری ہے، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا،
10 سے 15 منٹ کی زحمت دوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے۔ بس ایک مرتبہ زلجنہ کا واپس آنا تھا، مولا سجاد نے دیکھا بیویاں خیمے سے باہر جا رہی، آواز دی پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے خیمے میں واپس آ جائے۔ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ بس بھئی اس سے پہلے کہ مولا کی شہادت کے 2 جملے پڑھوں، سنیں گے مولا سجاد نے کیا دیکھا؟ جناب زینب کبریٰ ایک مرتبہ مولا سجاد کے خیمے کا پردہ ہٹاتی ہیں، مولا سجاد فوراً کھڑے ہو گئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، میرے بابا آپ کی عظمتوں کو سلام۔ مولا کیا دیکھا آپ نے؟ تو مولا جواب دیں گے ایک نیزہ تھا، نیزے پہ ایک سر بلند تھا۔ خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے جہاں بیٹے کو باپ کا سر نیزے پہ دیکھنا پڑے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں تو بھی مصائب پڑھوں گا، کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میں نے بہت ضبط کر رکھا ہے تاکہ میں پڑھ سکوں۔ جناب زینب نے جب دیکھا نا کہ زلجنہ واپس آیا تو روایت میں ہے کہ ایک زلزلہ سا محسوس ہو رہا تھا، کالی آندھی چل رہی تھی، خون کی بارش ہو رہی تھی۔ اگر دیکھ سکے میں نظر آ رہا ہوں تو دیکھیے گا، نہیں تو آنکھیں بند کر کے ذرا کربلا چلیے گا۔ جناب زینب بڑے آرام آرام سے چلتی تھی، لیکن جب بیوی نے دیکھا نا زلزلہ سا محسوس ہو رہا، کالی آندھی ہے، بیوی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور تیز تیز چلنے لگی مقتل کی طرف۔ اور جانتے ہیں کیا آواز بلند کرتی تھی؟ واہ محمدہ واہ علیہ واہ فاطمہ۔ اور پھر بیوی نے کہا آج میرا بھائی حسین نہیں مارا گیا، آج میرے نانا کا گلا کاٹا گیا، آج میرے بابا کا گلا کاٹا گیا، آج میری ماں کو ذبح کر دیا۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی کوئی رونے میں بخل نہ کرے، میرے بھائی، میرے بچے، میری بہنیں، میں دیکھ رہا تھا کتنی مستورات آئی ہیں۔ آپ میں سے بہت سے اپنے گھر سے بیویوں کے ساتھ آئے ہوں گے۔ اگر یہاں پہ کوئی ایسا آدمی ہے نا جو کسی چھوٹی بچی کے ساتھ آیا ہو تو اس سے میرا ایک سوال ہے، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ آپ کے ساتھ آئی ایک چھوٹی بچی بے ہوش ہو گئی ہے تو آپ کیا سوال کریں گے؟ یہی پوچھیں گے نا کسی نے پانی پلا دیا؟ کوئی یہ تو نہیں پوچھے گا تماچا کس نے مارا تھا؟ چھوٹے بچوں کو مارا نہیں جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی جناب زینب کبریٰ فرماتی ہے میں جیسے ہی مقتل میں آئی میں نے دیکھا چاروں طرف سے لوگ مل کے تیر چلا رہے ہیں۔ بیوی کہتی ہے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، میں ایک تلے پہ چڑھ گئی جسے تلہ زینبیہ کہا جاتا۔ بیوی ایک پہاڑی پہ چڑھی، بیوی نے مقتل کے اندر دیکھا، فرماتی ہے میں نے دیکھا ایک آدمی ہے سر سے لے کے پاؤں تک لہو لہان ہے، جسم پہ تیر ہیں اور چاروں طرف سے لوگ مار رہے ہیں۔ 5ویں امام کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں کہ جس کے پاس تیر تھا اس نے میرے دادا کو تیر مارا، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تلوار تھی اس نے تلوار سے وار کیا، جسے کچھ نہیں ملا اس نے لاٹھیوں سے مارا، جو دور تھا اس نے پتھروں سے مارا، جو قریب تھا اس نے میرے دادا کو تماچا مارا۔ میں نے تو بھی شام غریبہ پڑھی ہی نہیں ہے، برداشت کر لیں گے آپ؟ مجھے بھی بھائی بتا رہے تھے کل رات کی مجلس میں 16 مستورات کو ایمبولنس میں لے جایا گیا۔ میں معافی مانگ کے جملے پڑھوں گا۔ جناب زینب فرماتی جب میں نے دیکھا نا کہ کسی کے پورے جسم میں خون ہے، پورے جسم میں تیر ہے،
بی بی نے کہا میں نے پہچانا نہیں، بس ایک سوال کیا. سنیں گے سوال؟ بی بی نے مولا حسین کو دیکھا، ایک سوال کیا. انت آخری، کیا آپ میرے ماجائے حسین ہیں؟ کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ اب سب میرے دیکھے گا. مولا نے چہرے سے خون صاف کیا، سر اٹھا کے بہن کو دیکھا اور ایک جملہ کہا. یہ نہیں کہا ہاں میں حسین، کہا یا زینب ارجعی الی الفستان ارجعی الی الخیام. زینب آپ خیموں میں واپس چلی جائیے. ابھی جب شمر میرے سر سے امامہ اتارے گا، سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا اور خنجر چلائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. زینب خیمے میں واپس چلی جائیں گے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس میں ایک سلام پیش کروں گا. یہ سلام میرا نہیں ہے، یہ امام زمانہ کا سلام ہے. امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام و میرے جد حسین پہ. وَالشِّمْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِهِ، جبکہ شمر ان کے سینے پہ سوار تھا. آخذٌ بِلِحْيَتِهِ، ان کی ریش مبارک کو پکڑ رکھا تھا. میری پھوپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھ رہی تھی. تھک گئے آپ حضرات؟ آدھا گھنٹہ رو گیا، آپ تھک گئے. جملہ پیش کروں، میں نے تمام کر دیا. روایت میں کبھی بھی کسی کو سزا دینی ہو تو اس کے بہن بھائیوں کو، بچوں کو نہ آنے دینا. چاہے وہ قاتل ہو، جب سزا دو تو چھپا کے سزا دینا. لیکن ہائے نواسہ رسول، بہنیں بھی دیکھ رہی تھی، بیٹیاں بھی. اجرکم اللہ. تمام کر دیا. 10 منٹ کی زحمت دوں گا. شام میں غریبہ آ گئے. ایک مرتبہ ساری بیویاں خیموں میں واپس آئیں. پہلا جو خیمہ تھا جانتے جس کا تھا؟ حضرت عباس کا. بس بیویوں کو پتا تھا یہ پہلا خیمہ. ان ملعونوں نے عمر سعد کے حکم پہ خیموں کو آگ لگانا شروع کی. یہ خولی، یہ سنان، حرملہ، شمر سب آگے بڑھے، خیموں کو آگ لگائے. جیسے پہلا خیمہ جلا، بیویاں دوسرے خیمے میں چلے گئے. دوسرا خیمہ جلا، تیسرے خیمے میں چلے گئے. کرتے کرتے جب آخری خیمے میں گئی نا، اس میں مولا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. جناب زینب نے آواز دی، سید سجاد خیمے جل چکے ہیں. شمر نے نیزے سے ہماری چادریں چھین لی. اے سجاد، آپ امام وقت ہیں، بتائیے ہم خیموں سے باہر نکل جائیں یا خیموں میں جل کے مر جائیں؟ مولا سجاد نے فرمایا، پھوپھی اما انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ. آپ عالمہ غیر معلمہ. پھوپھی اما آپ مسئلہ جانتی ہیں؟ کہا بیٹا ہاں مسئلہ جانتی ہوں، لیکن آپ امام وقت ہیں، بتائیے ہم کیا کریں؟ مولا سجاد کے آنسو بہنے لگے. پہلا حکم امامت دیا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے. بیویوں سے کہیے خیموں سے باہر نکل جائیں. اب پوری زندگی مولا سجاد روتے رہے، پروردگارا میں نے امامت کے بعد پہلا حکم دیا، او علی کی بیٹیوں خیموں سے. اجرکم اللہ. میرے بھائی میرے بچے سے برداشت نہیں ہوا. میرا بچہ، میرا بیٹا، 2 منٹ کی زحمت، 5 سے 7 منٹ کی زحمت، ابھی بیٹھے رہیں گے. وہاں پہ مجھے نہیں معلوم کتنے افراد ابھی بھی سن رہا ہے. میں تو ابھی شام غریبہ پوری پڑھنا چاہ رہا تھا. چلیں گے میرے ساتھ کربلا. بس بھئی جب سارے خیمے جل گئے نا، تو حمید ابن مسلم کہتا، میں نے دیکھا سب بیویاں باہر آ گئیں. ایک بوڑھی بیوی تھی، ان کی کمر جھک گئی تھی،
وہ بار بار دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کمر سیدھی کرتی اور چلتے ہوئے خیموں کے اندر چلی جاتی. میں سمجھ گیا کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی. اتنے میں نے دیکھا وہ بوڑھی بیوی کسی جوان کو سہارا دے کے کہہ رہی ہے سجاد آپ ایک ہی تو مرد باقی ہو، سجاد اب ہمارا کوئی سہارا نہیں رہا. بی بی زینب مولا سجاد کو بھی خیمے سے باہر لیا. سنے کے جملے اب جناب زینب نے آواز دی ام کلثوم ذرا بیویوں سے کہو اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لیں. سب کے بچے موجود ہیں. مولا علی علیہ السلام کی ایک بیٹی ہے جن کا نام ہے خدیجہ. ان کے 2 بیٹے تھے 4 برس اور 2 برس کے. انہوں نے ایک مرتبہ رو کے کہا بی بی جب یہ ظالم گھوڑے دوڑا رہے تھے نا خیموں کو جلانے کے لیے میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے شہید ہو گئے. نہ جانے کس کس ماں کی گود اجڑی. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آگے نہیں پڑھنا چاہتا، ایک رو کے جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں تفصیل نہیں کہوں گا، مجھے معلوم ہے میرے بھائی میرے بچے برداشت نہیں کر سکے. اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھے گا. آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیوہ ماں کے سامنے کوئی ملعون اس کے بچے پہ ہاتھ اٹھائے وہ فوراً سہارا تلاش کرتی. جب شمر نے تماچا مارا ہوگا نا بی بی کو تو جناب رباب نے جناب زینب کو دیکھا ہوگا بی بی میری بیٹی کو بچائیے. جناب زینب نے کہا ہوگا رباب مت دیکھو مجھے، میرا عباس نہیں رہا. بس میں مجھے پڑھا نہیں جا رہا. نہ مجھ میں پڑھنے کی طاقت ہے نہ آپ میں رونے کی طاقت ہے. لیکن اگر شام غریبہ کے جناب سکینہ کے مصائب نہ پڑھوں تو مجھے لگتا ہے میں نے مصائب نہیں پڑھے. اور یہ وہ مصائب ہے میری بھی بیٹیاں ہیں. میرا دل کرتا ہے جب میں مولا حسین کی اس بیٹی کے مصائب پڑھوں تو میں مصائب میں مر جاؤں. میں ہمیشہ یہی دعا مانگتا ہوں ان مصائب میں مجھے موت آئے. بس بھائی جب مولا حسین مولا عباس کا علم لائے تھے نا تو جناب سکینہ نے پوچھا تھا بابا آپ علم کیوں لائے، چچا عباس کہاں؟ تو مولا نے فرمایا تھا بیٹی آپ کے چچا فرات کے کنارے سو گئے. جناب سکینہ کے ذہن میں بات رہ گئی چچا فرات کے کنارے سو رہے. جب بی بی کے بالیاں اتاری گئی تو خون بہنے لگا. بی بی نے بلند آواز سے کہا چچا عباس ذرا آگے دیکھیں میرے کانوں سے. اجرکم اللہ. بس بھئی میں تمام کر رہا نہ یہاں آگے کوئی برداشت کر پا رہا ہے نہ باہر نہ. بس بھئی آخری جملے سن لیجیے. ایک مرتبہ جب ساری بیویوں نے کہا نا کس کا بچہ ہے زندہ کس کا نہیں، جناب رباب نے فرمایا بی بی سکینہ کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. جناب زینب نے ایک مرتبہ مقتل کو دیکھا، فرات کا رخ کیا کہ عباس سکینہ نہیں مل رہی. پھر بی بی مقتل میں اتنی آواز دینا شروع کی سکینہ بیٹی کہاں ہو؟ بیٹی آپ کی ماں بہت رو رہی ہے. سکینہ مجھے آواز دو کہاں ہو؟ جناب زینب مقتل میں اتر گئے. جب بی بی مقتل میں اتری نا ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو. نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے، میری بیٹی ابھی روتے روتے سوئی ہے. جناب زینب آگے بڑھی، جناب سکینہ کو گود میں لیا اور پیار کر کے ایک سوال کیا سکینہ بیٹی
آپ کے بابا کا سر تو جدا کر دیا گیا، آپ نے کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ تو بی بی نے فرمایا پھوپھی اماں جب شیبر نے میری بالیاں اتاری، پھوپھی اماں مجھے درد محسوس ہوا، میں مقتل میں اتری، میں نے آواز دی بابا مجھے بلا لیجئے، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ پھوپھی اماں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ، میری لخت جگر میرے پاس آ جائیے۔ برداشت کریں گے 2 منٹ اور پڑھ دوں؟ مجھے نہیں معلوم پڑھوں نہ پڑھوں۔ بی بی نے جناب سکینہ کو لیا، واپس آ گئے۔ بس بھائی مجھے نہیں معلوم پانی آیا تو کہاں سے آیا۔ علماء نے نقل کیا ہے کہ زوجہ حر پانی لائی تھی۔ جب پانی لائیں تو سب بیویوں نے کہا سب سے پہلے جناب زینب کو پانی پلا رہے ہیں۔ بی بی بہت تھک گئی ہیں، جناب عباس کی سپہ سالاری ختم ہو گئی، اب جناب زینب کی سپہ سالاری ہے۔ یہ صبح بار بار بچوں کو اٹھا رہی ہیں، بیویوں کو سہارے دے رہی ہیں۔ جیسے جناب زینب کو کوزہ دیا نا پانی کا، بی بی نے آواز دی سکینہ بیٹی پہلے آپ پانی پی لیتے۔ جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے پہلے مجھے پانی کیوں دیا؟ بی بی نے فرمایا بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے میں نے پہلے آپ کو پانی دیا۔ جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں جانے لگی۔ جناب زینب نے آواز دی بیٹی کہاں جا رہی ہیں؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں بھائی کا پانی پلاؤں گی۔ اجرکم اللہ۔ بس بھئی آخری جملے، اب میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہاں پہ کسی کی حالت زیادہ غیر ہو جائے۔ آخری جملے سن لیجئے۔ مولا کے تبرکات لوٹے جانے لگے، لوٹو تبرکات علی و بطول کے۔ ایک ملعون نے مولا کا امامہ اتارا بھاگ گیا، دوسرے نے زرہ چھینی چلا گیا، ایک نے تلوار لی۔ دیکھے میری طرف، بجدل کہتا ہے میں نے دیکھا مولا کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، میں نے انگوٹھی اتارنا چاہی نہیں اترے، بہت زور لگایا، جب انگوٹھی نہیں اتری میں نے خنجر نکالا، انگلی کو کاٹا، انگوٹھی لی، جب بھاگنے لگا، ریاض القدس کی روایت ہے کہ میں جھاڑیوں میں چھپ گیا، دیکھا نور کی عماریاں اتر رہی ہیں۔ میں نے چھپ کے دیکھا، پہلی عماری سے 3 انوار باہر آئے۔ پہلا نور حسین کے کٹے ہوئے گلے کے پاس بیٹھا اور رو رو کے کہنے لگا ہائے میرا نواسہ مارا گیا۔ ابھی بھی کوئی نہیں روئے گا، رسول خدا کو پرسہ دیجئے گا۔ کہ دوسرا نور حسین ابن علی کے دائیں طرف بیٹھا اور بلند آواز سے کہنے لگا ہائے میرا بیٹا مارا گیا۔ تیسرا نور مولا حسین کے بائیں طرف بیٹھا اور کہنے لگا ہائے میرا بھائی مارا گیا۔ بجدل کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا یہ تینوں انوار رو رہے، اتنے میں ایک نور کی عماری اور اتری، اس میں سے کچھ برقع پوش بیویاں باہر آئیں۔ جو بی بی سب سے آگے تھی وہ پہلے نور سے لپٹ کے رونے لگی اور کہنے لگی بابا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، آپ کی امت نے
جیسے ہی ماں کو آتا دیکھا حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی اماں وہ جو تھالیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کاٹ دی بی بی